اللہ آپ کے ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے آپ نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جو آپ درد کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور آپ نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر لمحے کی اذیت جانتا ہے جب آپ کو لگا تھا کہ کوئی آپ کو سن نہیں رہا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی تھا جو آپ کو سن رہا تھا، جو آپ کو دیکھ رہا تھا۔ بس ایک وہی تو ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک کو سب پتہ ہے کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے، کس نے رات بھر سو کر گزاری، کس نے رو کر۔ بس آپ کو صبر رکھنا ہے، اللہ سب کا حساب لے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تم خاموش ہو جاتی ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتی ہو، اللہ کے علم میں ہے یقین رکھ کر بھی جب تم کبھی بے یقینی ہو جاتی ہو، اس کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتی ہو، اس کو معلوم ہے کہ اب تم تھک چکے ہو، اس کو معلوم ہے کہ اب تمہیں اس کے جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ نا امید نہیں ہونے دیتا ہے۔ اللہ دعائیں رد کبھی نہیں کرتا، چاہے پھر وہ تم نے رو کر مانگی ہو یا ہنس کر، اٹھ کر مانگی ہو یا سو کر، چلتے پھرتے مانگی ہو یا بیٹھ کر، وہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ بس اس کی قبولیت کے طریقے انوکھے ہوتے ہیں، کبھی وہ تمہیں فوراً عطا کر دیتا ہے اور کبھی تم سے رابطہ رکھنے کے لیے دیر کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ دیکھ سکے تمہیں اس پر کتنا یقین ہے، تم اس کی رضا کے لیے کہاں تک صبر کر سکتی ہو۔ کبھی وہ ان سب کے باوجود بھی جواب دینے میں بہت دیر کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہیں بار بار مانگتا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر تم بھی اللہ سے کسی چیز کو بہت شدت سے مانگ رہے ہو اور ابھی تک جواب نہیں آیا تو پرسکون ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جہاں کہیں وہ دیکھے گا کہ تم اب مانگ مانگ کر تھک چکے ہو لیکن پھر بھی اس سے نا امید نہیں ہوئے ہو، بس وہی وہ کن کہے گا اور تمہارے صبر میں بہائے گئے آنسو شکر میں بدل جائیں گے۔ صبر آ جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ۔ جب زخم اتنا گہرا ہوتا ہے تو بھلا وہ اتنی جلدی کیسے بھر سکتا ہے؟ اسی طرح صبر بھی اتنی جلدی نہیں آتا لیکن آ ضرور جاتا ہے جب ہم اللہ کے کیے پہ یقین رکھتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کے لیے تڑپنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے دور ہو گئی ہو، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے بس میں نہ ہو۔ تو پھر جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں سوچ کر ہلکان ہونا کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس پر چھوڑ دیں جس کے پاس تمام قدرتیں ہیں، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، جس کے ایک حکم پر چاند سورج اور سورج چاند بن سکتا ہے، جس کے ایک حکم پر سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، جس کے ایک حکم پر چاند 2 حصوں میں الگ ہو گیا تھا، جس کے ایک حکم پر دہکتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ کہہ دے کن تو پھر کون ہے جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پتہ ہے صبر اور توکل میں کیا فرق ہے؟ صبر ہم جیسے تیسے کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، لیکن توکل تب تک نہیں ہو پاتا جب تک دل راضی نہیں ہوتا۔ توکل ایسی چیز نہیں ہے جسے زبردستی کیا جائے۔ اللہ پر توکل کے لیے اس دل کو راضی کیا نہیں جاتا بلکہ یہ خود راضی ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے،
لیکن ہم بار بار اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کس طرح ہوگا۔ یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل تو یہ ہوتا ہے جب آپ ایک لمبے عرصے سے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو لیکن ابھی تک کوئی جواب نہ آیا ہو، لیکن آپ کو اس کی رحمت پہ یقین ہو۔ توکل یہ ہوتا ہے آپ خود کو سمجھائیں کہ اگر ابھی تک جواب نہیں آیا تو ہو سکتا ہے میری مسلسل دعائیں کوئی نہ کوئی راستہ بنا رہی ہوں گی۔ توکل ہوتا ہے آپ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ سے مانگتے رہے، وہ الحفیظ ہے۔ آپ کی تڑپتی دعاؤں کی حفاظت بھلا اس نے کیسے نہیں کی ہوگی۔ توکل ہوتا ہے جب سب آپ سے کہتے ہیں یہ ناممکن ہے لیکن آپ کو یقین ہو اللہ پل بھر میں کہانی بدل سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کچھ چیزیں نصیب میں نہیں ہوتی لیکن اللہ پر صبر اور توکل سے ضرور مل جاتی ہے، کیونکہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے اور جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ تم سے یقین چاہتا ہے، ایسا یقین کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ تم پاگل ہو۔ انسان جب نا امید ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے دل پر نا امیدی کے اور وار کرتا ہے، اور جانتے ہو اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ پھر تمہیں شیطان کو اتنی مہلت دینی ہی نہیں کہ وہ تمہارے دل میں نا امیدی کو گھر دے، اور جب تم محسوس کرو کہ تم شیطان کے قبضے میں ہو تو خود سے وہی کہو جو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے، المجیب، دعا قبول کرنے والا، الوہاب، دینے والا، الحفیظ، حفاظت کرنے والا، القادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہے تاکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سن سکے، بار بار تم اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معاوضے کرے۔ ہمارا یقین اللہ پر اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اس کو پکارا تھا۔ دیکھو ایسے مایوس نہیں ہوتے، اللہ تمہیں یہاں تک مایوس ہونے کے لیے تو نہیں لایا۔ دیکھو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے تمہاری خیر کس میں ہے۔ اگر تم ہار جاؤ گے تو تمہاری دعائیں بھی ہار جائیں گی۔ دیکھو کیا پتہ اب تمہارے صبر کا اجر قریب ہی ہو، تم جسے دیر سمجھ رہے ہو اسی میں ہی تمہاری خیر ہو۔ دیکھو دعاؤں کا مانگا کبھی رد نہیں کیا جاتا، بس کبھی بہتر سے بہترین کے لیے سنبھال لیا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ سب سے بڑا محافظ ہے، اس کے پاس جو چیز رکھو وہ اس کی بہت بہتر حفاظت کرتا ہے، جو چیز اس کو سونپ دو وہ ہمیشہ اس کو تمہاری امانت کے طور پر رکھتا ہے۔ دیکھو کیا پتہ اب کی بار اللہ تمہیں سچ میں عطا کرنا چاہتا ہو، جس سے تمہاری آزمائش لی تھی اور وہی تمہارے صبر کے سلے میں دینا چاہتا ہو۔ اور جب وہ عطا کرنا چاہتا ہے پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر کیسے ہوگا، کب ہوگا، سوال ہی نہیں اٹھتا، بس وہ ایک حکم دیتا ہے، ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ تھک جانا بری بات نہیں ہے، تھک کر گر جانا بری بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کی دعا بار بار مانگ کر انسان بہت بے بس اور تھک سا جاتا ہے۔ نہ دعاؤں کی قبولیت کی کوئی اثر نظر آتی ہے اور نہ ہی آسمان سے اللہ کی مدد آتی نظر آتی ہے۔ ہمت ٹوٹ سی جاتی ہے، یقین ڈگمگا سا جاتا ہے۔ شاید اسی وقت نہ سہی لیکن تمہاری پھیلائی اس بے بس جھولی کے لیے مدد آ ضرور جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد آنے میں دیر لگ رہی ہے تو جان لو اللہ کی مدد آنی ضرور ہے، پھر تمہارے سجدے میں گر گرا کر بہائے گئے آنسو ہی قبولیت کی وجہ بنتی ہیں۔